اب آئیے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ خبر دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخوں کو رب بنا لیا انہوں نے، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ، ان کو حکم اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، اس کے سوا کوئی حکم نہیں تھا۔ حکم کیا تھا؟ الا یعبدوا، کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ کس کی؟ الہ واحدہ، ایک ہی الہ کی، اکیلے الہ کی، واحدہ واحدہ، ایک ہی الہ کی۔ دیکھیے الہ کا معنی کیا ہے؟ اب میں سمجھانے والا ہوں یہاں سے، اب میں یہاں سے تم لوگوں کو، سب لوگوں کو سمجھانے والا ہوں الہ کیا ہے۔ اور میرے آقا کی جو دعوت ہے، جو پہاڑی پر چڑھ گئے آقا اور جو دعوت دیے تھے، اسی دعوت کو سمجھانے کے لیے میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی۔ جس قوم کو رسول اللہ وہ پہاڑ پر سے دعوت دے رہے ہیں، یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ، وہ قوم کا عقیدہ کیا تھا، اور جہاں مدینے میں جا کر کے رسول اللہ دعوت دے رہے لا الہ کی، وہاں کی قوم کا عقیدہ کیا تھا، یہ سمجھایا میں نے اتنے دنوں میں، اتنے درسوں میں آپ کو، تاکہ وہ جب معلوم ہو جائے آپ کو، تب معلوم ہوگا کہ لا الہ کی دعوت کتنی اہم تھی اس وقت۔ ایسے ماحول میں جو رسول اللہ میرے یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے یا قومی لا الہ الا اللہ، یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ کیا فرما رہے میرے آقا؟ اے میری قوم کہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب پر ہی نہیں عجم پر بھی تمہاری حکمرانی اللہ کر دے گا، تم کو اللہ اتنا غالب کر دے گا۔ اس کلمے کے طفیل میں، کلمہ کتنا انقلابی ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے، کتنا اہم ترین کلمہ ہے، کہ اس کلمے کے طفیل میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جو رسول اللہ پیش کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کو، وہ سمجھانا ہے مجھے آپ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ وما امروا، اس کے سوا کوئی حکم نہیں تھا، الا لیعبدوا الہ واحدہ، ایک ہی عبادت، ایک ہی الہ کی، ایک ہی الہ کی، واحد الہ کی عبادت کرنے کا حکم تھا، اور کوئی حکم نہیں تھا۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ بینات۔ 30ویں پارے میں، آخر کے پارے میں، اینڈنگ پارا، وہاں ایک سورت ہے بینات۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وہاں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اہل کتاب ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اختلاف میں پڑ گئے، ہدایت واضح ہونے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، حجت پوری ہونے کے بعد بھی یہ ٹکڑے بنا لیے، اپنے گروہ گروہ میں بٹے اور اختلاف میں پڑے، جبکہ ان کو حکم صرف یہی تھا، وما امروا، اس کے سوا حکم نہیں تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم تھا، اکیلے اللہ کی، اور یکسو ہونے کا حکم تھا اللہ کے لیے، سارے جہاں سے کٹ کے صرف اللہ سے جڑنے کا ہم حکم دیے تھے، اور فرمایا تھا ہم نے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وذالک دین القیم، یہی مستحکم دین ہے۔ یہ رسول اللہ کی دعوت، یہ رسول اللہ کی دعوت۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وما امروا الا لیعبدوا، اس کے سوا حکم نہیں تھا کہ وہ عبادت کرے، کس کی؟ الہ واحدہ کی، اکیلے الہ کی، یہی تھا حکم۔ لا الہ الا ہوا، آگے لا الہ کی دعوت، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے ان کے شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ شرک۔ اللہ فرمانا سبحانہ
عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، تو اس کو بھی اللہ نے شرک قرار دیا۔ اس کو بھی، کس کو؟ کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخین کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو رب بنا لیا۔ مریم کے بیٹے مسیح کو رب بنانے کا تو معاملہ میں نے کلیئر کر دیا سورہ مائدہ کے ذریعے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بات آ گئی کہ وہ مریم کو بیوی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور عیسیٰ کو بیٹا قرار دے رہے ہیں، وہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ علماء اور مشائخین کو رب بنانے کا معنی کیا ہے؟ کیا علماء کو بھی اللہ کا کچھ بیٹا اٹھا بنایا کیا؟ اس کے بارے میں کیا ہے تفصیل؟ اب سنیے، ایک صحابی، ان کا نام ہے عدی بن حاتم۔ حاتم تائی کا نام سنے نا، کہانیاں بہت مشہور ہے حاتم تائی کے، ہے نا، کہانیاں قصے ان کے نام کے بہت چلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک شخصیت تھی، ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے، بات صحیح تاریخ سے بھی ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ بہت سخی آدمی تھے، بہت سخی تھے۔ اب وہ بادشاہ تھے، نہیں تھے، کیا تھے، جو بھی تھے، صدر تھے، سردار تھے، کسی قوم کے بڑے تھے، جو بھی تھے، بہت سخی آدمی تھے۔ سخاوت ان کی نمایاں صفت تھی حاتم تائی کی۔ وہ عیسائی تھے اس زمانے میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی نہیں تھی، رسول اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو پرانا واقعہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے حاتم تائی کا۔ ان کے اولاد میں عدی، تو ان کو عدی بن حاتم کہا جاتا تھا، حاتم کے بیٹے عدی کہا جاتا تھا۔ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، نصرانی تھے وہ بھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی ہے، اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانے طے کرتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں اور سوال عرض کرتے ہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو آیت مبارکہ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے ہم اہل کتاب کے بارے میں، کہ ہم نے علماء اور مشائخین کو رب بنا لیا، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں خود بھی تو نصرانی تھا، تو ہم لوگ ایسا رب تو نہیں بولتے تھے علماء اور مشائخین کو۔ ہم پرسنل علماء کو، میرا تجربہ ہے، میں خود بھی نصرانی تھا، تو ہم تو ہمارے علماء اور مشائخین کو رب نہیں پکارتے تھے، رب نہیں بولتے تھے۔ پھر یہ آیت مبارکہ میں جو اللہ نے کہا کہ ہم رب مانتے تھے، تو کیا مطلب ہے؟ ذرا ہم کو سمجھا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ادب سے سیکھنے کے لیے پوچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے کے لیے انہی سے سوال پوچھا تاکہ بات ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب ان کا جواب دینا ہے تو انہی سے ایک سوال رسول اللہ نے پوچھا تاکہ ان کا جواب ان کے لیے آسان ہو۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، عدی، تمہارے علماء اور مشائخین شریعت اور دین کے احکام تمہارے سامنے جب بیان کرتے تھے تو وہ کسی چیز کو حلال بولتے ہیں، تو تم حلال جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے علماء تمہارے، تو تم علماء کے حرام بولنے کے بعد اس چیز کو حرام مان لیتے تھے یا نہیں مان لیتے تھے؟ کیا تم لوگ کبھی یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ انبیاء کی تعلیمات میں کیا واقعتاً یہ جو علماء ہمارے کہہ رہے ہیں کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، تو کبھی تم اس کی تحقیق بھی کرتے تھے کہ کیا کتاب اللہ میں اور نبی کی تعلیمات میں واقعتاً یہ چیز حرام ہے یا واقعتاً یہ چیز حلال ہے؟ تم اس کی تحقیق کرتے تھے یا بغیر تحقیق کے علماء جو کہتے تم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے؟ یہ بولو۔ تو عدی بن حاتم نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ، یقیناً ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے تھے، ہاں ہم یہ کام کرتے تھے، علماء کی ہی اتباع کرتے تھے،
علماء اگر کسی چیز کو حلال بول دیے تو ہم اس کو اپنے معاشرے میں ان کا فتویٰ حلال کا لے کے حلال کر دیتے تھے. اگر علماء کسی چیز پر حرام کا فتویٰ دے دیے تو ہم اس کو حرام کر دیتے تھے. ہم کتاب اللہ میں یہ چیز کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کی تحقیق یقیناً نہیں کرتے تھے. اب رسول اللہ نے انہی کا جواب ان کو لوٹایا، کہا یہی تو ہے عدی، اللہ کے سوا علماء کو، مشائقین کو رب بنا لینا. یہی تو ہے ان کو رب بنا لینا. حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اندھی تقلید کیے بغیر علماء کی تحقیق کرنا. تمہارے علماء بگڑ گئے، انہوں نے کلام اللہ میں تحریف کر دی کہ نہیں کر دی؟ میں نے آپ کو بتایا نا، تحریف کرتے تھے یہ لوگ کلام اللہ میں. سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں تو میں نے آپ کو بتایا ہی، لکھوا بھی دیا غالباً آپ لوگوں کو میں نے. جی کیا ہے وہاں پر؟ قد کان فریقا منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک جماعت ہے، عقل والوں کی اور علم والوں کی جماعت ہے، علماءوں کی جماعت ہے، جاہلوں کی نہیں، جہلا کی جماعت نہیں، نادانوں اور بیوقوفوں کی جماعت نہیں. اللہ نے کیا کہا اس جماعت کے بارے میں؟ قد کان فریقا منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. وہ عقل والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی، علم والے بھی ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے پوری عقل کے ساتھ اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں. تو علماء ہی بدلتے ہیں، جاننے والے، علم والے ہی جان بوجھ کر کے اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں. کن کے علماء؟ یہود کے اور نصرانیوں کے علماء. آپ کو یہ بات اور وضاحت کے ساتھ جاننا ہے تو غالباً آیت نمبر 63 پڑھنا پڑے گا آپ کو. 62 63 سورہ مائدہ کی نکالو. ان کے علماء کے بارے میں جب جاننا ہی ہے آپ کو، وہ کتنے برے تھے، ان کے عوام اور ان کے علماء دونوں. ان کے عوام بھی خراب اور ان کے خواص بھی خراب، علماء بھی خراب. سورہ مائدہ آیت نمبر 62 نکالے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ 62ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو، امت محمدیہ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں ان کے بارے میں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے نبی محمد اور تم سب مسلمانوں، تم دیکھو گے ان کی کثیر تعداد کو کہ یہ گناہوں کے اور سرکشی کے کاموں میں ہی دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کی کثیر تعداد گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ہی بھاگ دوڑ ہے. ان کی تگو دوڑ، پوری پلاننگ، پوری کاریگری، پورا ہنر کہاں دکھاتے ہیں؟ یہ لوٹ مار میں، ڈبانے میں، حرام خوری میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری آئیڈیالوجی وہیں استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی پوری صلاحیت وہیں کھپاتے ہیں حرام خوری میں. ان کی تگو دوڑ، ان کی شب و روز کی بھاگ دوڑ، کوشش و کاوش، ان کا کام ہی یہ ہے. یسارعون فی الاثم والعدوان، گناہوں کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں بھاگتے رہتے ہیں. لبیس ما کانوا یعملون فرمایا بہت برا عمل ہے جو یہ عمل کرتے ہیں.
بہت برا یہ عمل کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان کے اکثریت کا حال, سب ان کے. اب اس کے بعد والی آیت کریمہ پہ غور کیجئے, 63ویں آیت کریمہ. لولا ینہاہم الربانیون واحبار. اب دیکھیے, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. 63ویں آیت کریمہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے علماء نے اور ان کے مشائخین نے ان کو حرام خوری سے روکا کیوں نہیں؟ کیا فرما رہے اللہ؟ ان کے علماء اور ان کے مشائخین نے ان کو یہ گناہوں کے اقوال بولنے سے, بدترین کام کرنے سے اور حرام خور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا ان لوگوں نے؟ لبئس ما کانوا یصنعون, یہ بہت برا ہے جو کچھ یہ بنا رہے ہیں دنیا میں اپنے لیے, پیٹ کے لیے جو ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں, جو سامان بنا رہے ہیں, جو کچھ دنیا یہ بنا رہے ہیں, یہ بہت بری ہے ان کی دنیا جو یہ بنا رہے ہیں. برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں, برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ عوام بھی اور خواص بھی. عوام بھی حرام خور ہے, علماء بھی حرام خور ہے. علماء کیا کرتے ہیں؟ حرام خوروں کو شے دیتے ہیں. ارے کیا ہوتا ہے, کر لے کیا, ہم ہیں نا, چٹھی لکھ دیں گے تمہارے کفن میں رکھ دیں گے. مریدوں کو بھٹکاتے ہیں, علماء اور مشائخین مریدوں کو بھٹکاتے ہیں. ارے تم کئی کو ٹینشن لے رہے, تم تو پیارے ہیں رسول کے, وفادار ہے تم, جو چاہے کرو, حرام خوری کرو, زنا کرو, بٹے بازی کرو, زمینہ کھا جاؤ, تم کو کیا کرنا ہے؟ تم ہمارے عقیدے پر رہو, ہمارے ساتھ رہو, ہم ہمارے ہاتھ پر بیعت کر کے رہو. تم مر گئے تو ہمارے مرید مرے, تو ہم تمہارے لیے ہیں پھر بیٹھے ہوئے, تمہارا کیا بال باقا ہونے والا ہے؟ تو یہ حرام خور ملے حرام خور عوام کے لیے تھے اس زمانے میں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو عوام بھی بگڑی ہوئی اور علماء بھی بگڑے ہوئے, اور دونوں برا عمل کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, یہ سورہ مائدہ آپ نے لکھ لی ہے ابھی, 62 اور 63 لکھ لی ہے باپ. اب پھر اپنے اسی موضوع پر سورہ توبہ میں لوٹ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو قرار دیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو یہ عوام بھی ایسی ہے کہ علماء حلال بولے تو حلال, حرام بولے تو حرام. علماء جو بولے, فتویٰ جو دیے وہ ختم. کتاب اللہ میں کیا ہے, نبی اللہ کیا بولے, وہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. چاہے بیماری آج ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہم کو یہ سب تقابل کرنا ہے. قرآن مقدس پڑھنا اس لیے ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے. بھئی رمضان آیا, قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, کیوں سن رہے ہیں تراویح میں؟ منتر تو نہیں ہے نا, پڑھ کے چلے گئے تو جنت میں چلے گئے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ صرف پڑھ لے کے, چوم لے کے, آنکھوں سے لگا لے کے جزدان میں رکھ دیے تو جنت مل جائے گی؟ یا پوچھا جائے گا جو بھیجا گیا تھا اس پہ عمل کیے کہ نہیں کیے؟ لاجیکلی بتاؤ, جو احکام بھیجے گئے تھے اس پر عمل کیے نہیں کیے, وہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہیں پوچھیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. جواب تو دینا ہی پڑے گا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ سورہ انبیاء کی 10ویں آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تم لوگوں کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے, جنات و انسانوں سب سنو, تم لوگوں کی طرف ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں. تو تم عقل نہیں رکھتے ہیں کیا؟ بغیر عقل کے بے وقوف ہو کیا؟ بے عقل لوگ ہو گیا تم. تمہارے ہی تو لیے نصیحتیں ہیں اس میں, تم نہیں تو کون کرو گے عمل اس پر؟ اور قیامت کے دن تم کیا بولو گے؟ ہم تو پڑھے تھے کتاب کو, چومے تھے, آنکھوں سے لگائے تھے, پھر عمل کون تمہارے بابا کرے تھے؟ نہیں بابا بھی نہیں کرے تھے, دادا کرے تھے, نہیں دادا بھی نہیں کرے تھے, جوتے کھاؤ سب. عمل تو کرنا تھا نا.
عمل تو کرنا تھا نا. آپ کو چومنے کے لیے کون بولے تھے؟ آپ کو تو صاف بولے تھے آپ کے طرف کتاب بھیج رہے ہیں, آپ کے لیے نصیحتیں ہیں اس میں. اور آپ کو یہ بھی بولے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی تم میں نصیحت پکڑے اس سے؟ ہم تو بار بار پوچھے تھے تم سے, تم نہیں آئے قرآن کے پاس, تم نہیں عمل کرے تو جاؤ جہنم میں. سیدھی سی بات ہے, وہاں تو حساب دینا ہے. تو آج یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے, تدبر کرنا پڑے گا نا. رمضان آیا بھی, رمضان چلے جا رہا, ابھی 25ویں رات ہے. جمع ہوئے تاخرات کا ثواب پورا جمع کر لیں گے بول کے, تاخرات کا ثواب جمع کر لیں گے, جمع ہوئے بہت اچھی بات ہے, مگر تاخرات کا ثواب جمع ہو رہا کہ نہیں ہو رہا وہ آپ کو معلوم, نہ میرے کو معلوم, اللہ کو معلوم. میں کیا بول رہا ہوں, میری بات سمجھو لاجیکلی. ہم سب تو جمع ہوئے کہ تاخرات کا اجر ہمارے جھولی میں آ جائے, کھاتے میں آ جائے, اور دعا بھی ہے اللہ ہم کو عطا کر دے, ہمارے جھولی میں ڈال دے, دعا ہے, ہماری خواہش بھی. مگر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, مل رہا کہ نہیں مل رہا, یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. اگر اللہ یہی غضب میں آ جائے کہ بیٹا تم لوگ بڑے مکار تھے رے, تاخرات کا ثواب بھی ہونا, شب قدر کا ثواب بھی ہونا, رمضان کا ثواب بھی ہونا, مگر میری کتاب میں کیا ہے وہ نہیں ہونا تمہارے کو. میں جو کرو بول رہا ہوں کام, جو نکو کرو بول رہا ہوں کام, وہ جاننا نہیں تمہارے کو. برائی سے بچنا, نیکی کے اوپر چلنے کی فکر نہیں ہے, خالی ثواب ہونا نہیں دیتا. بھاگا کا مال ہے تمہارے, بولے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بات پوچھ رہا ہوں جی, کلی ہم تو اس کی فکر ہی نہیں کر رہے نا. ہم تو یہ فکر نہیں کر رہے کہ اللہ تیری کتاب میں کیا ہے, ہم کو جان لینا ہے. ہم عمل کرنا چاہتے اللہ تیری کتاب کے اوپر. ہم رو رو کے دعائیں کریں گے, اللہ تیری کتاب سمجھا دے, تیری کتاب کے احکام سمجھا دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے, اس پہ عمل کروا لے. اور یہ کروا لے خالی بولنا نہیں, مکاری کا بولنا نہیں ہونا, ریئل کرنے کے واسطے بولنا. دعا بھی کر رہے تو خالی یہ دعا فارمیلٹیکل کر لے رہے, اللہ تیری کتاب پہ عمل کرنے والے بنا دے, تیرے رسول سے محبت کرنے والے بنا دے. یہ خالی بولنا ایسی جلٹا بولے رہے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے بولنے کا. حقیقت میں کرنے کی نیت ہے تو بولنا, اور پھر کوشش کرنا, پوری کوشش کرنا. اور اللہ تو یہاں دیکھتا اندر. اللہ خالی اورل زبان سے نوکوں سے نکلنے والوں کو الفاظ کو نہیں دیکھتا نا. جو زبان کے نوکوں سے ادا کرتے ہیں جملے, وہ جملوں سے اپن متاثر ہوتے. ایک بھائی بہت اچھی دعا کر رہا تو میرے کو رونا آتا, ارے میرا بھائی دعا کر رہا میں رو لیتا ہوں. مگر وہ بھائی کی دعا زبان کی نوک سے نکل رہی ہے, دل میں جاری اس کے بھی, وہ تو اللہ کچھ معلوم ہے نا, وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہمارا بھی حال کیا ہے وہ ہم خود جانتے. ہر آدمی اپنے دل کا حال خود جانتا, خود. وہ بات کون بولے؟ خود جانتا. اللہ تعالیٰ ہی فرمائے سورہ قیامہ میں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذرہ, بلکہ انسان اپنی نفس پر خود ہی پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے. انہیں کیا ہے اس کو معلوم, کتنے پانی میں وہ کتنے ہی بہانے ڈالے لوگوں کے سامنے, کتنا ہی لوگوں کو گول پھرائے, انہیں خود کیا ہے اس کو خود کو معلوم ہے. بول رہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معلوم ہے. تو ہمارا کام کیا ہے, قرآن میں جو باتیں یہ آ رہی ہے اس پر تدبر کرنا. جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اتنی حماقت کر لی, دین میں غلو کر دیا, نبی کو خدا بنا دیے, نبی کو خدا بنا دیے, عیسیٰ علیہ السلام نبی, رسول کو خدا بنا دیے. اللہ وہی بنا کر رہے ان کو, مت بولو ایسا, ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پر ناحق باتیں مت کرو, غلو مت کرو. یہ اپن سن لیے قرآن میں, فوراً کھٹکا ہونا اپنے کو, ارے کہیں اپنے پاس تو نہیں ہو رہا ایسا. ان لوگوں کرے تھے, اللہ ان کو منع کر کے ہمارے سامنے بولے قرآن میں. انہوں غلو کر رہے تھے, اللہ پہ بکواس کر رہے تھے, ناحق کی باتیں, اللہ کے رسول کو خدا بنا دیے تھے ان لوگ. ان کے بارے میں انفارمیشن آ گئی. اب آپ اور میں کیا کرنا, فوراً الرٹ ہو جانا, ارے کہیں یہاں تو نہیں ہو رہا اپنے پاس, ایسا غلو تو نہیں کر رہے اپنے پاس. جب اپن ڈھونڈیں گے اپنے پاس تو یہ غلو نہیں ہو رہا, کہیں نبی کو خدا تو نہیں بنا رہے جی. تو ایک بدبخت بول رہا معراج کی رات کو عرش پہ گئے رسول اللہ,
تو میم کا پردہ ہی تھا خالی بیچ میں, وہ میم کا پردہ گر گیا, احد بھی وہی احمد بھی وہی بول رہا. مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ انہیں ناموں کی منطق لایا بیچ میں, لاجک. یہ بڑے غدار, یہ لاجیکلی گول پھراتے. یہ وکیل کی اولاد, وکیل پیدا ہوا تو کیا بولے؟ ایک شاعر بولا نا, جب وکیل پیدا ہوا تو ابلیس لعین نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے, بولا کرتے. ایک شاعر طنزیہ بولا, وکیلوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے بولا, جب حضرت وکیل پیدا ہوئے تو ابلیس لعین نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے, آج ہمارے کو بھی اولاد پیدا ہو گئی, میرا بیٹا ہے, بولا کرتے. وکیل کو ٹھپک لے کے, انہیں میرے پورے کام کرتا بول کے. تو وکیل کیا ہوتا؟ لاجک, جھوٹ کو سچ بنا دیتا, سفید کو کالا بنا دیتا, کالے کو سفید بنا دیتا, لاجک کے ذریعے, منطق. ویسی ایک ماہر القادری ہے, پاکستان میں رہتے تھے, اب وہاں کینیڈا میں رہ رہے. انہوں پروفیسر ہے لا کالج کے, یونیورسٹی آف لا کے, لا کالج کے, پاکستان کے لا کالج کے پروفیسر ہے. انہوں بھی وکیل کے ابا ہے, تو سمجھ لی شیطان کے کیا ہوں گے, پارٹنر ہے انہوں. تو لاجک کے ذریعے انہوں بھی سفید کو کالا, کالے کو سفید بناتے رہتے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اپن لوگ یہ دیکھنا یہ کیا کر رہا حرکت. انہیں لاجک کیا لے کے آیا وہ غدار جو عرش کی بات کر رہا. عرش پہ رسول اللہ گئے تو میم کا پردہ گر گیا, احد بھی وہی احمد بھی وہی. تو ناموں کی لاجک لے کے آ گیا انہیں. اللہ کا نام احد ہے. احد کیسا لکھتے؟ الف ہا اور دال, احد, الف ہا دال, کیا ہو گیا؟ احد. اب احمد کیسا لکھتے؟ الف ہا میم دال, صرف میم ہی بیچ میں ہے. احد لکھے اور احمد لکھے تو کیا آیا؟ ایک حروف, ایک حروف میم ایکسٹرا ایڈیشنل ایڈ ہو گیا احمد میں. تو وہ لاجک لا کے بول رہا انہیں, شیطان سکھا رہا, اس کو کان میں پھونک رہا, اس کے ایسا بول کے ایسا کر دے, کام پکا کر دے پورا. تو کیا بول رہا؟ جب عرش پہ گئے تو صرف میم کا پردہ تھا, میم تھا بیچ میں, وہ گر گیا ٹپ بول کے میم. احد وہی چھے, احمد وہی چھے, اصل میں ایک ہی چھے دونوں بھی. اللہ وہی ہے, محمد وہی ہے. غارت کر دیا پوروں کو, نعرے تکبیر سبحان اللہ, اللہ اکبر پکارا کر دیا کہ غارت ہو گئے پورے کے پورے, گئے بھاڑ میں پورے. سمجھ میں آئی بات؟ چلے گئے پورے, غارت ہو گئے, کام کر دیا نا انہوں نے. نبی کو خدا بنایا کہ نہیں بنایا؟ جو کام یہود و نصرانی کر رہے تھے, خدا بنا دیے تھے عیسیٰ کو, وہ تو ایک درجے تھوڑا نیچے تھے ان سے. انہوں کیا بول رہے تھے؟ باپ اللہ ہی چھے, عیسیٰ بیٹا بن کے آیا, بیٹا ہونے کے اعتبار سے خدا کا حصہ ہے بول کے نیچے لائے تھے عیسیٰ کو. انہوں کیا کرے؟ شیطان مردود, انہوں تو بڑے شیطان ہیں, ان سے بڑے نصرانی سے بڑے شیطان ہیں. انہوں بولے عیسیٰ کو تم تو بیٹا بنا کے لا رہے, ہم تو سیدھا عرش پہ جو بیٹھا سو اللہ وہی نبی ہے بول رہے. ختم قصہ. بولو کتنی بڑی جرت کرے انہوں, کتنا بڑا شرک کرے انہوں ان کے مقابلے میں, اور زیادہ ان سے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سیدھا خدا بنا دیا محمد رسول اللہ کو. احد وہی, احمد وہی ہے, صرف میم تھا بیچ میں, وہ گر گیا وہ. اور ان کے شعراء یہ اشعار خوالے میں پڑھتے ہیں, وہی تھا عرش پر مستوی ہو کر اتر پڑا مدینے میں نبی ہو کر. یہ بولتے وہ لوگ, تو وہ غلو ہو رہا نا. ویسے ہی ٹیلی کرتے جاؤ ہر چیز کو. تو اب یہ سورہ توبہ کی 31ویں آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخوں کو اپنا رب بنا لیا. رب کیسا بنائے؟ تو اس کے بارے میں عدی بن حاتم سوال پوچھے تو رسول اللہ ان کو کیا بولے؟ جب تم علماء حلال بولے تو حلال جان لیے, حرام بولے تو حرام جان لیے. تم تحقیق کرے ہی نہیں کہ کتاب اللہ میں کیا ہے, نبیوں کی تعلیمات میں کیا ہے, تم نہیں دیکھے. تو کیا کرے؟ اگر تم کتاب کی دلیل نہیں دیکھے, احادیث میں کیا ہے نہیں دیکھے, انبیاء کی تعلیمات نہیں دیکھے, تو تم کیا کرے؟ ان کی بات بغیر دلیل کے لازم پکڑ لیے, ان کے فتاوے لازم پکڑ لیے.
تو یہی ان کو رب بنانا ہے. رسول اللہ فرما رہے یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی اندھی تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا علماءوں کی اور مشائقین کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، پھر ان کی ہر بات کو صداقت کے ساتھ قبول کر لینا، اس پر دلیل پوچھنے کو کفر سمجھنا. یہ عقیدہ ان اہل کتاب کا تھا، یہی عقیدہ اہل کتاب کا تھا. علماء اور مشائخین کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان سے کسی چیز کی دلیل نہیں پوچھتے تھے، وہ جو بول دیے وہ حق ہے، وہ حلال یا حرام کا فتویٰ دے وہ قبول کر لیتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ان کے عقیدے میں یہ بھی چیز تھی. کیا یہ آج ہے؟ کیا آج یہاں ہے؟ کیا میں بولوں ضرورت نہیں ہے، بچہ بھی بول سکتا ہماری امت کا آج ہے کیا؟ بالکل ہے، یہی تو ہے آج بھی. جھینگا حرام تو جھینگا حرام، کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اور خود ہی بولے گا ملا، خود ہی بولے گا ہاں کھلم کھلا ہم حنفیوں کے پاس حرام، شافعیوں کے پاس حلال. تو شافعیوں کی قرآن کون سی ہے ذرا لا کے بتا رہے ملے؟ شافعیوں کی قرآن بتا باپ، نہیں تو تیری قرآن بتا. الگ ہے، سو الگ ہے نا بھائی، تیری قرآن الگ رہنا، شافعی کی الگ رہنا، مالک کی الگ رہنا. تو ہم کو سمجھ میں آ رہی بات کہ وہاں جائز ہے، تیرے پاس ناجائز ہے. اگر قرآن وہاں بھی وہی چھے یا بھی وہی چھے تو تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. تو کیسا تیرا اکیلے کے پاس حرام ہوتا رہے؟ پھر تیرے کو آسمان سے جبرائیل امین آ کے بولے گا جھینگا تمہارے واسطے حرام ہے رے بول کے. دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اگر تیرے پاس دلیل ہے حرام ہے تو پھر شافعی کے پاس دلیل کیا حلال ہونے کی؟ انہیں غلط ہونا، پھر شافعیوں کے علماء غلط ہونا. نہیں، انہوں بھی برحق ہم بھی برحق. کلیئر بات تو یہ ہے، یا تو تم صحیح ہونا یا تو صحیح ہونا. تیرے پاس دلیل ہے جھینگا حرام تو انہوں بھی حرام بولنا. پھر نہیں، انہوں جائز بول رہے تو پھر ان کے پاس دلیل ہونا جائز بولنے کی ہے، تو تمہارے پاس بھی ہونا وہ چیز حلال. کیوں؟ کلیئر ہے نا بھائی؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں بول سکتا نا میں. مگر یہاں حلال کہتے وہاں حرام کہتے. تو یہ جھینگا مچھی کرنے والی قوم، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جھینگا مچھی والی قوم آج بھی ہے نا موجود؟ ہے نہیں ہے موجود؟ وہی اندھی تقلید ہو رہی ہے نا. علماءوں کو رب کا درجہ دے کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ جی یہ ہے اصل باتیں سمجھنے کی. ہم مکلف ہیں شریعت کے، اور شریعت کا بنیادی بیس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. رسول اللہ معلم ہے قرآن کے، قرآن کلام اللہ ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور ان دونوں کے بعد جو بھی آ جائے سب بدترین امور ہے. یہ رسول اللہ نے فرما دیا، مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے بعد جو بھی آ جائے حکام وہ بدترین ہے جو نئے ہیں ان دونوں کے علاوہ ہے. تو اب سمجھ لو کہاں ہو تم لوگ، کس کے ساتھ ہو؟ تم رسول اللہ کے ساتھ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ ہو؟ جی رسول اللہ نے تو پوری چیزیں دلائل کے ساتھ بتا دی، سکھا دی اپنی امت کو. ہمارا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے وہ قرآن میں موجود ہے، اس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. تو تحقیق کرنا ہے قرآن و سنت میں کیا ہے.